السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، 16ویں تراویح آج پڑھ لی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے قیام اللیل کو قبول فرمائے، آمین۔ پارہ نمبر 16 سے کچھ قرآنی موتیوں کو آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس پارے کی شروعات سورۃ الکہف کی بقیہ آیات سے ہوتی ہے۔ کل جیسا کہ میں نے بتایا کہ سورہ کہف کے اندر 4 بڑے واقعات ذکر کیے گئے ہیں، جس میں 4 طرح کے فتنوں سے نمٹنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے۔ فتنۃ الدین، فتنۃ العلم اور فتنۃ المال، یہ 3 15ویں پارے میں ہو چکا۔ چوتھا ہے فتنۃ الملک، بادشاہت، حکومت، طاقت، سلطنت، اس چیز کا فتنہ۔ اگر کسی انسان کو یہ چیز ملے تو کیسے اس کے ساتھ اس کو معاملہ کرنا چاہیے۔ تو جس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ یہ حکومت اور ملک عطا فرمائے، اس کے لیے ذوالقرنین کی زندگی ایک طرح سے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ ذوالقرنین 2 سینگوں والا، یا پھر مشرق اور مغرب کے مسافر کو ذوالقرنین کہا گیا، یا پھر 2 لٹوں والا، یعنی بال کے 2 لٹ بنا رکھے تھے، یا پھر 2 سینگ تھی اس کی ٹوپی کے اندر، یا پھر وہ مشرق اور مغرب کا مسافر تھا، اس لیے ذوالقرنین اسے کہا گیا۔ اس کے اندر بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو حکومت اور سلطنت کے مالک ہیں۔ نیک بادشاہ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ پوری قوت سے اپنے عوام کی مدد کرتا ہے، اور مدد کرنے کے بعد اپنی اس اچھائی اور خوبی کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو کچھ میں عوام کے حق میں کر پایا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ جیسا کہ ذوالقرنین نے کہا، ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ ذوالقرنین کے واقعے میں یہ بھی بتلایا گیا کہ اگر انسان کے پاس کتنی بھی طاقتیں ہوں، لوگوں کی مدد کرنی ہے تو اس کو اسباب کا سہارا لینا ہی پڑے گا، چاہے وہ اللہ کی طرف سے مدد اس کو مل رہی ہو یا نہ مل رہی ہو، لیکن بحیثیت انسان ہمیں اسباب کا سہارا لینا چاہیے۔ اس سے عقیدے میں اور اللہ پر بھروسے پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اسی لیے جب لوگوں نے کہا کہ یاجوج ماجوج ہم لوگوں کو بہت پریشان کرتے ہیں، آپ کوئی ہمارے اور ان کے درمیان دیوار بنا دیجئے تاکہ ہم لوگ محفوظ ہو جائیں، تو ذوالقرنین نے کہا، ما مکنی ربی خیر، اللہ نے جو کچھ مجھے دے رکھا ہے اس میں بہت اچھائی ہے، بھلائی ہے، وہ بیسٹ ہے، لیکن اس کے باوجود فاعینونی بقوہ، تم لوگ طاقت سے میری مدد کرو، اجعل بینکم و بینہم ردما، تاکہ میں تمہارے ان کے درمیان ایک دیوار قائم کر سکوں۔ آتونی زبر الحدید، اور لوہے کی چادریں لے کر آؤ، اس کو پگھلا کر میں تم لوگوں کے لیے دیوار بناؤں گا۔ یعنی ذوالقرنین نے عوام سے مطالبہ کیا اور کہا کہ اسباب کا سہارا لیا جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس واقعے کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ ایک حاکم کو اپنی رعایا سے ہمیشہ کنیکٹ رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ حاکم کسی اور دنیا میں جی رہا اور رعایا اور پرجا کسی اور دنیا میں جی رہی ہو۔
اپنے رعایا سے، ایک امام کو اپنے مامومین سے، ایک حاکم کو اپنے رعایا سے، ایک گھر کے مالک کو اپنے گھر والوں سے، ایک ذمہ دار کو اپنے ماتحتوں سے ہمیشہ جڑ کے رہنا چاہیے. جیسے کہ اس میں بتلایا گیا، ذوالقرنین نے لوگوں سے مطالبہ کیا کہ ہماری مدد کرو، یہ چیزیں لاؤ، یہ میٹیریل لاؤ، میں اپنی طاقت کا استعمال کر کے، اپنے ہنر کا استعمال کر کے، اپنے پاور کا استعمال کر کے تمہارے لیے یہ دیوار بناؤں گا. اس سے ہوتا یہ ہے کہ رعایا اپنے حاکم کی مدد کے لیے بالکل پورے جذبے کے ساتھ حاضر ہوتی ہے، اور جب ان سے مشورے نہیں لیے جاتے، ان سے پوچھا ہی نہیں جاتا، ان سے کچھ مانگا ہی نہیں جاتا، پھر وہ رعایا اپنے حاکم سے دور ہو جاتی ہے، اور پھر آگے چل کے کہیں نہ کہیں بغاوت جیسی چیز نظر آتی ہے. ذوالقرنین کے واقعے میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ حکومت کرنے کی بنیاد اور سب سے بنیادی چیز اگر کوئی ہے تو وہ ہے انصاف. اسی لیے ذوالقرنین کے واقعے میں ذوالقرنین کہتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا کہ تم ان لوگوں کو جو چاہو دو، سزا دینا چاہو سزا دے دو، معاف کرنا چاہو معاف کر دو، تو ذوالقرنین نے دو ٹوک فیصلہ کرتے ہوئے کہا اما من ظلم فسوف نعذبه، جو ظلم کرے گا اس کو ہم سزا دیں گے، دنیا ہی میں سزا دیں گے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا وہ الگ ہے، لیکن دنیا ہی میں ظالموں کا سزا دوں گا، یہ میری طرف سے انصاف ہوگا. یعنی کہ حکومت کرنے کے لیے انصاف کرنا بہت ضروری ہے. اگر کسی کی حکومت لاکھوں خوبیوں سے بھری ہو، اس میں انصاف نہ ہو تو وہ حکومت اچھی حکومت نہیں ہے. اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایک خارجی نے، جو خارجیوں کا باپ ہے، جو بنیاد ہے، اس نے جب کہا تھا اعدل یا محمد، اے محمد انصاف کریے، آپ مال تقسیم کرنے میں انصاف نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کا اظہار فرمایا تھا اور کہا تھا اس کی پشت سے اس کی نسلیں نکلیں گی جو امت کے لیے خارجیت کی بیج بوئیں گی، اور یہ لوگ بڑے شریر ترین لوگ ہوں گے، کیونکہ اس نے اللہ کے نبی کے انصاف پر سوال اٹھایا تھا. اگر کسی حاکم کے انصاف پہ ہی سوال اٹھا دیا جائے اور وہ اس کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ انصاف نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈائریکٹلی کہا جا رہا ہے کہ یہ آدمی حکومت کے لائق نہیں ہے، یہ آدمی اس قابل نہیں ہے کہ حکومت سنبھال سکے. اس واقعے میں یہ بھی کہا گیا کہ کئی بار طوفان، فتنہ اور فساد اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آپ چل کے جا کے اس کو ختم نہیں کر پاؤ گے، اس میں انٹری مار کے آپ اس فتنے کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے. تو ایسے میں انسان کو ڈیفینسو پوزیشن میں رہنا چاہیے اور اپنا ڈیفنس کرنا چاہیے. اپنا ڈیفنس کرنے کے لیے دیوار بنانے کی ضرورت پڑے تو دیوار بناؤ، ڈیفینسو سسٹم مضبوط کرنے کی ضرورت پڑے تو مضبوط کرو، لیکن اپنا بچاؤ کرو. جیسے کہ بستی والوں نے کہا ذوالقرنین یہ یاجوج ماجوج فساد برپا کرتے ہیں، ہمارے یہاں آ جاتے ہیں، بے تحاشا لوگوں کو قتل کرتے ہیں، تو ایسا کریں ہم کچھ آپ کو خرچہ پانی دے دیتے ہیں، ان تجعل بیننا و بینہم سدا، ہمارے اور ان کے درمیان آپ ایک دیوار بنا دیجئے. یعنی کہ ہم اس کے فتنے سے بچنا چاہتے ہیں، ان کی تباہی سے بچنا چاہتے ہیں. ہماری طاقت نہیں کہ ان کے اندر جا کے لڑیں، لیکن ہم اپنے آپ کو اگر بچانا چاہیں تو اپنی سرکشا تو کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو تو ایک کوچ میں محفوظ تو کر سکتے ہیں، تو کرنا چاہیے. آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے پڑوسیوں سے پریشان ہوتے ہیں، پڑوسی سے پنگا نہیں لے سکتے، پڑوسی زیادہ مضبوط ہے، شرارتی ہے، خطرناک ہے. تو ایسے میں ایک آپشن بچتا ہے کہ آپ اپنی سرکشا کر لو. پڑوسی کے لوگ بدماش ہیں، الگ طبیعت کے ہیں، وہ عورتوں کو چھیڑنے والے ہیں. آپ اپنے گھر کی عورتوں کو بچانا چاہتے ہو، اپنے گھر کی دیوار صحیح کر لو، آپ اپنے گھر کی کھڑکیوں کو صحیح کر لو، اپنے گھر کے چھت کو صحیح کر لو، اپنے گھر کی عورتوں کو صحیح کر لو. تو یہ بچنے کا ایک طریقہ ہے جو اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو ملا. اس واقعے میں ایک بہت بڑی نصیحت یہ ملی جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ یاجوج ماجوج یہ وہ دیوار جو ذوالقرنین نے بنائی ہے روزانہ توڑ رہے ہیں، روزانہ توڑ رہے ہیں. جب اللہ رب العالمین چاہے گا کہ یاجوج ماجوج نکلے تو رب العالمین ان کو ایک دعا سکھلا دے گا. یہ لوگ توڑتے ہیں، توڑنے کے بعد روزانہ شام کو اپنے کام پہ اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں اور یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ کل آئیں گے اس کے آگے توڑیں گے، لیکن انشاءاللہ نہیں کہتے ہیں.
جب اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ یہ لوگ باہر نکل کے آئیں، ان کے خروج کا وقت آ جائے گا، یعنی کہ قیامت قریب آ جائے گی، تو قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ان لوگوں کا نکلنا بھی ہے۔ تو اس دن یہ لوگ توڑیں گے، شام تک دیوار توڑنے کے بعد جاتے وقت کہہ کے جائیں گے کہ اتنا ہو گیا، کل جب واپس آئیں گے انشاءاللہ پھر توڑیں گے۔ آخری بار جب یہ انشاءاللہ کہہ دیں گے، دوسرے دن جب آئیں گے تو پرانی محنت ان کو نظر آئے گی، یعنی کہ دیوار کافی کچھ ٹوٹ چکی ہوگی۔ اب انشاءاللہ کہے گے، برکت کی وجہ سے دوبارہ وہیں سے شروع کریں گے، دیوار ٹوٹ جائے گی، ساری دنیا پر یہ لوگ ٹوٹ پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے میسج دے دیا کہ لوگوں، انشاءاللہ کہنے کا کیا پاور ہے، تمہارے کام میں برکت ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے مدد آ جایا کرتی ہے، اس لیے اپنے کاموں کے مابین تم انشاءاللہ ضرور کہا کرو، اور اپنے معاملات کو اللہ رب العالمین کے مشیت کے حوالے ضرور کیا کرو۔ یہ بھی ایک نصیحت کی بات ملتی ہے۔ یاجوج ماجوج یہ بڑی خطرناک قوم ہے، فسادی قوم ہے، ان کے فساد کی وجہ سے ہی دیوار بنائی گئی، یہ نکلیں گے پھر فساد برپا کریں گے، زمین پہ تباہی، خون خرابہ، ان کو ایسا لگے گا کہ زمین پہ جتنے ہیں سب کو میں نے مار دیا، تو یہ آسمان میں فرشتوں کو مارنے کے لیے زمین سے تیر چلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دھوکہ دے رہا ہوگا، وہ تیر ادھر سے خون کے ساتھ لطمت آئے گا، رنگین ہوگا، یہ سمجھیں گے لو آسمان کے فرشتوں کو بھی ہم نے مار دیا، بڑی تباہی مچائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ ان کو برباد کر، یہ تو انسانیت کے لیے تباہی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو وبائی بیماری کے ذریعے سے مارا جائے گا، یعنی کہ کچھ بیماری ان کے گردن میں ہو جائے گی اور یہ سب کے سب مرتے چلے جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد زمین میں اتنی بدبو ہوگی کہ برداشت کے قابل نہیں ہوگی۔ پھر دعا فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ بہترین بارش فرمائے گا جس سے زمین کی صفائی ہو جائے گی۔ تو یہ یاجوج ماجوج اور ذوالقرنین کا واقعہ جو سورہ کہف میں بیان ہوا۔ سورہ کہف میں یہ 4 فتنوں کو بیان کرنے کے بعد سب سے آخری آیت جب ہم اور آپ دیکھتے ہیں، آخری آیت گویا کی پوری سورت کا خلاصہ ہے، اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس آخری آیت کے بارے میں کہتے ہیں، هذه الآیت جمعت الدین کلہ، یہ آیت پورے دین کو اپنے اندر شامل کیے ہوئے۔ کیسے؟ آئیے ذرا اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تمہاری طرح ایک انسان ہی ہوں، میں کوئی اللہ کا فرشتہ نہیں، میں کوئی دوسری مخلوق نہیں، میں اللہ کا بندہ ہی ہوں۔ یوحى الیہ، لیکن ہم میں اور تمہیں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ میری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں کی جاتی ہے۔ آج ہمارے بریلوی بھائی چڑ جاتے ہیں نا کہ دیکھو نبی کو اپنی طرح مان رہے، نہیں، آدھی بات ہے یہ، پوری بات یہ ہے بشرم مثلکم، تمہاری طرح ہوں لیکن میری طرف وحی کی جا رہی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں کی جا رہی ہے۔ اور یہ چھوٹا فرق نہیں ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے کہ نبی پہ وحی ہو رہی ہے، غیر نبی پہ وحی نہیں ہو رہی ہے۔ اس فرق کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری خصوصیات عطا فرمائی تھی۔ بعض علماء نے 40 خصوصیات کو اکٹھا کر کے کتابوں میں جمع کر دیا۔ اللہ کے نبی کی خصوصیات پر بھی میری ایک تقریر ریکارڈ ہوئی ہے جو میرے چینل یوٹیوب پہ موجود ہے۔ تو یہ خصوصیات جو آپ کو ملی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ آپ کے نبی ہونے کی وجہ سے ملی ہے۔ تو یہ آپ کا نبی ہونا دنیا اور دوسروں کا نبی نہ ہونا، آپ پر اللہ کی طرف سے وحی اترنا، دوسروں پر وحی نہ اترنا، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ ہمارے بھائی اسی فرق کو نہیں سمجھتے، اس لیے چڑ جاتے، کہتے ہیں انسان کی طرح نہیں، انسان تھے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کی آیت ہے، جو انکار کرتا ہے قرآن کے نص کا انکار کر رہا ہے۔ تو گویا کہ ایک عقیدے کی اصلاح ہو گئی، اور یہی میرے نبی کی خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان ہونے کے باوجود آپ کو چنا ہے اور آپ کو آخری نبی بنایا۔ انما الہکم الہ واحد،
ایک نبی کا پیغام ہوتا دنیا والوں تمہارا معبود برحق صرف ایک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو پورے سورۃ الکہف کا خلاصہ ہو سکتا ہے, فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہے. اللہ سے ملنے کی امید کس کو ہے؟ جس کو جنت میں جانا ہے, جس کو نماز میں من لگتا ہے, جس کو روزے میں من لگتا ہے, جو اللہ کے احکامات پہ چل لیتا ہے, اسی کو اللہ سے ملنے کی امید ہے. فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ جس کو اپنے رب سے ملنے کی امید ہے, یعنی کہ اس کو حساب و کتاب کا ذرہ برابر بھی خوف ہے, ڈر ہے, اس کا اس بات پہ ایمان ہے کہ اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر حساب و کتاب دینا ہوگا, ایک ایک پل کا حساب دینا ہوگا, ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا. جس کو اس بات پر یقین و ایمان ہے, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا تو وہ نیک عمل کرے. نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نیک عمل یعنی وہ عمل جو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لائق ہے. اس کی دو شرط ہیں. نمبر ایک, اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو. نمبر دو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت میں آپ کے طریقے کے مطابق کیا گیا ہو. یہ دو شرطیں ہوں گی تبھی کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا اور وہ نیک مانا جائے گا. اگر کوئی عمل اخلاص کے ساتھ ہے, دل کی سچائی کے ساتھ وہ عبادت کی جا رہی ہے, لیکن طریقہ محمد رسول اللہ کا نہیں ہے, تو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا, اس کو نیک کام نہیں کہا جائے گا. ایسے ہی اگر کوئی عمل اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہی ہے لیکن اخلاص نہیں ہے, اس میں خلوص نہیں ہے, تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا, اس کو بھی نیک عمل نہیں کہا جائے گا. تو کہا کہ جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا وہ نیک عمل کرے. اور اس کے بعد اخیر میں ایک بات اور کہہ دی گئی, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. نیک عمل کر لیے, یہ تمہارا خزانہ ہے. زندگی کا سب سے بڑا خزانہ کیا ہے؟ ایک ایک نیکی. اس خزانے کی قیمت کا اندازہ کرنا ہے تو میدان محشر کے منظر کو یاد کریے کہ جب سگا باپ بیٹے کو دیکھ کے چہرہ پھیر کے بھاگ رہا ہوگا, جب سگی ماں اپنے بچوں کو دیکھ کے بھاگ رہی ہوگی, اولاد اپنے باپ کو دیکھ کے بھاگ رہے ہوں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ. ساری دنیا کے لوگ اپنوں سے منہ چرا رہے ہوں گے, ہر ایک اپنی پریشانی میں پریشان ہوگا, اس لیے کہ ہر کوئی یہ تمنا کر رہا ہوگا کہ ہمیں دوسروں کی نیکیاں مل جائے, کوئی مجھ سے نیکی نہ مانگے. ایک ایک نیکی کی قیمت ہے. تو نیکی دنیا میں جو ہم اور آپ کرتے ہیں, یہ ہماری اور آپ کی سب سے بڑی قیمتی شے ہے. یہی تو ہمارا خزانہ ہے جو لے کر ہم اللہ کے پاس جائیں گے. جب یہ خزانہ ہے تو اس خزانے کی حفاظت ہونی چاہیے. جو آدمی نیکی کرے اور نیکی کی حفاظت نہ کر سکے, اس سے زیادہ لاپرواہ اور بیوقوف انسان کوئی نہیں ہے. آپ کی قیمتی چیز ہے یہ, آپ کو حفاظت سب سے زیادہ اسی کو کرنا ہے. تو اللہ نے ایک چیز کا ذکر فرمایا جس سے یہ نیکیاں ضائع ہو جاتی. فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا. نیکیاں تم نے کر لی, لیکن نیکیوں میں ریاکاری, نیکیوں میں شرک اکبر کی ملاوٹ کر کے اس نیکی کو نہ ضائع کرو. اگر تم نے شرک اصغر کیا, چھوٹا شرک, تو جس نیکی کے ساتھ اس کو ملاؤ گے وہ نیکی خراب ہو جائے گی, ڈیمیج ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دے گا. اور اگر شرک اکبر کر لیا تو وہ نیکی تو جائے گی, اس سے پہلے پوری لائف میں جتنی نیکیاں کیے تھے ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی, پوری زندگی کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. یہ ہے شرک اکبر کا نقصان. تو اللہ نے فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. وہ اللہ فرما رہا ہے اے میرے بندو, نیکیاں کرنا اچھی بات ہے, تم میرے نیک بندے کرو, اخلاص کے ساتھ کرو, نبی کے طریقے پہ کرو, لیکن نیکیاں کرنے کے بعد
تم شرک نہ کرنا ورنہ تمہاری یہ نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی, برباد کر دی جائیں گی, تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا. تم قیامت کے دن اللہ کے پاس جا رہے ہو یہ سوچ کر کہ ہمارے پاس تو بڑی نیکی ہے, ہم نے نمازیں پڑھی, روزے رکھے, حج کیے, سب کچھ کیا ہے, اللہ کے دربار میں آیا ہوں, ابھی تو مجھے رزلٹ اچھا ملے گا, جنت ملے گی. فیصلہ ہونے لگا تو نام اعمال خالی. کیوں؟ کیونکہ ان نیکیوں کے بعد شرک بھی تھا. تو اللہ نے اس لیے فرمایا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ آیت پورے سورۃ الکہف کا خلاصہ کیسے ہے؟ اللہ نے اس سورت کے اندر 4 فتنوں کا ذکر فرمایا, اور یہ 4 فتنے, 4 آزمائشیں ایسی ہیں کہ ہم میں سے شاید اگر اسی مسجد میں دیکھا جائے تو ہر کوئی اگر چاروں کا نہیں تو چاروں میں سے کسی ایک فتنے کا شکار ہے. آزمائش اس کی چل رہی ہے, دین کے ذریعے سے آزمائش, مال کے ذریعے سے آزمائش, علم کے ذریعے سے آزمائش, اور حکومت اور عہدے کے ذریعے سے آزمائش. اللہ تعالیٰ گویا اس آخری آیت سے بتلا رہا ہے اے میرے بندوں زندگی میں طرح طرح طریقوں سے تمہیں آزمایا جائے گا. ان تمام آزمائشوں میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو صرف تم نے یہی کرنا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, نیک عمل کرنا ہے, شرک سے بچنا ہے, محمد الرسول اللہ کی پیروی کرنی ہے. یہی تمام آزمائشوں میں کامیاب ہونے کا طریقہ ہے, تمام فتنوں میں بچ کے نکلنے کا طریقہ یہی ہے جو اس آخری آیت کے اندر بتایا گیا. گویا کہ یہ آیت پوری سورت کا خلاصہ ہے, علاج ہے, دوا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مریم کا ذکر فرمایا ہے. سورہ کہف کے بعد سورہ مریم آتی ہے. مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم, قرآن میں مریم کا ذکر فرمائیے. اور اس کے بعد حضرت مریم کی پاکیزگی, طہارت, اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے پیدائش کیسے ہوئی, وہ ساری آیتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. حضرت مریم کائنات کی ان 5 عورتوں میں سے ہیں جن عورتوں کو آئیڈیل بنانا چاہیے. مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ, آسیہ فرعون کی بیوی, خدیجہ اللہ کے نبی کی بیوی, عائشہ اللہ کے نبی کی بیوی, فاطمہ اللہ کے نبی کی بیٹی. یہ 5 عورتیں ٹاپ 5 میں ہیں. یہ پوری دنیا کی, جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے جب ختم ہوگی, پوری انسانی تاریخ کی یہ 5 کامیاب عورتیں ہیں جو اللہ کی نگاہ میں بڑی محبوب ہے, بڑی پیاری ہیں. اور ان 5 میں سب سے افضل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے, کیونکہ جنتی عورتوں کی سردار ہوں گے. اپنی عورتوں کو پوری زندگی کچھ پڑھاؤ یا نہ پڑھاؤ, یہ 5 عورتوں کی سٹوری, اس سے ماخوذ اسباق, اس سے نصیحتیں ضرور سکھاؤ. انہی 5 میں سے مریم ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی کو بیان کیا. اب ذرا سوچئے, آج دنیا کی سائنس حیران ہے, اور بہت سارے بدتینت اور بد اخلاق لوگ جن کو دشمنی ہے عیسیٰ اور ان کی ماں سے, ان کے اوپر زنا کا الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بایولوجیکلی امپاسبل ہے کہ آدمی بغیر باپ کے پیدا ہو جائے. لیکن میرے ساتھیوں, یہ اصول و ضابطہ یاد رکھو, انسانیت اسباب کی محتاج ہے, اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. انسانیت مخلوق اسباب کی محتاج ہے, اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بندی حضرت مریم کی پاکی اور طہارت کو بیان کرتے ہوئے اس پورے واقعے کے اندر 3 چیزیں بیان کی. نمبر 1, جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل حضرت مریم کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ کو اللہ کی طرف سے ایک بیٹا ملے گا, تو سب سے پہلے حضرت مریم نے جب اپنے کمرے میں ایک اجنبی آدمی کو دیکھا, اجنبی مرد کو دیکھتے ہی گھبرا گئی. یہ عورت کی پاکیزگی اور عزت دار ہونے کی دلیل ہے. کہنے لگی انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا, میرے یہاں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے, نہ تو میری شادی ہوئی ہے اور نہ ہی میں کوئی غلط عورت ہوں, یعنی مرد سے میں ابھی ٹچ میں آئی ہی نہیں, شادی کیسے ہو سکتی ہے. انسان اسباب کے اعتبار سے سوچتا ہے, تو یہی سوچ ان کی بھی تھی. اللہ کے فرشتے جبرائیل نے کہا میں اللہ کی طرف سے جبرائیل ہوں,
آپ کو بشارت دینے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کو بیٹا ہوگا اور ایسے ہی ہوگا، یعنی بغیر شوہر کے ہوگا، بغیر کسی مرد کے ہاتھ لگائے ہی ہوگا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ چنانچہ قبول کر لیا۔ لیکن جب پیگننسی اپنے آخری مرحلے میں پہنچی، اب بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو ڈر ہوا کہ سماج کے اندر میری شہرت ایک عابدہ اور زاہدہ کی ہے، لوگ مجھے نیک عورت سمجھتے ہیں، ابھی بغیر شوہر کے بچہ پیدا ہوگا تو کتنی میری بدنامی ہوگی۔ ایک آدمی پہلے سے ہی بدنام ہو تو مرے ہوئے کو زخم کا اثر نہیں لگتا، لیکن جو زندہ ہو اس کو زخم کا اثر ہوتا ہے۔ جو عزت دار ہو، نیک نام ہو، جب اس کے سرے کوئی بدنامی لگے تو اس کے لیے پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام جب پریگننسی کا وقت قریب آ گیا، ڈلیوری کا وقت قریب آ گیا، کہنے لگی قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کی اس دن کو دیکھنے سے پہلے ہی میں دنیا سے چلی گئی ہوتی اور میں کوئی بھولی بسری شے بن جاتی، لوگ مجھے جانتے ہی نہ، میں کوئی ان نون پرسنالٹی ہوتی، کاش کی میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی۔ جبکہ ان کو یقین سے پتا تھا یہ اللہ کی طرف سے، لیکن سماج کو کیا چہرہ دکھاؤں گی اور سماج کے لوگوں کو اور ان کی زبان کیسے کنٹرول کروں گی، یہ درد اور یہ تکلیف کی وجہ سے یہ جملے ان کی زبان سے نکلے۔ یہ بھی دلیل ہے ان کی پاکیزگی کی، ان کی طہارت کی، کہ عورت کو اگر اپنی عزت کا خوف ہو تو ذرا ذرا سی باتوں پہ بھی وہ اپنی عزت بچانے کے لیے پوری کوشش کرے گی کہ میری عزت داغدار نہ ہونے پائے۔ عورت کے پاس اس کی عزت سے بڑی کیا کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ نا، عزت سے بڑی عورت کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ عزت اس کو ایمان دلاتا، اگر ایمان نہ ہو تو عزت کا بھی خوف نہیں ہوتا ہے۔ یہ دوسری چیز ہو گئی۔ تیسری چیز، جب وہ اپنے ہاتھ میں گود میں عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر قوم کے پاس پہنچ گئی، اللہ کی طرف سے تھا، کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا۔ قوم کے لوگوں نے وہی کہا جس چیز کا ڈر تھا۔ قوم کے لوگوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے مریم تمہارے باپ بھی کوئی خراب انسان نہیں تھے اور تمہاری ماں بھی کوئی بدکارہ انسان عورت نہیں تھی۔ جب باپ بھی اچھا اور ماں بھی اچھی، خاندان پورا اچھا ہے، تم کیسے یہ ایک بچے کو گود میں لے کے چلی آئی؟ تمہارا تو شوہر ہی نہیں ہے۔ قوم نے یہی کہا جو حضرت مریم کو ڈر تھا، جس کی وجہ سے کہہ رہی تھی کاش کی اس سے پہلے مر گئی ہوتی۔ فاشارت الیہ، اپنے گود کے بچے کی طرف اشارہ کیا، کہا اس سے بات کرو، میری بے بسی اور مجبوری تو بس اتنی ہے، میں کس کو صفائی دوں، یہ اللہ کے حوالے میں نے چھوڑ رکھا ہے، اس سے بات کرو۔ لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو ماں کی گود میں ابھی ہو، جو اپنی بھوک اور پیاس کے لیے بھی بول نہ سکتا ہو، وہ اپنی ماں کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے کیسے بولے گا؟ ہم کیسے ایک شیرخوار بچے سے گفتگو کریں گے؟ لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی طرف توجہ کی، ماں نے کہا فاشارت الیہ، میرے بیٹے سے بات کرو، یہ میری صفائی کی بات کرے گا۔ قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے اور کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دینی ہے، اللہ مجھے نبی بنائے گا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور میں جہاں بھی ہوں گا مجھ سے برکتیں ہوں گی، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اللہ نے مجھے کہا نماز پڑھنا، زکات ادا کرنا جب تک زندہ رہنا، وبرم بوالدتی، اور اپنی اس ماں کا میں وفادار ہوں، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سخت مزاج اور ماں باپ کا نافرمان نہیں بنایا، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، میرے اوپر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میری وفات ہوگی اور جس دن مجھے زندہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ نے یہ پورا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ذالک عیسی ابن مریم، اے دنیا والو یہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، ماں کی گود سے بول پڑے، یہ اللہ کی قدرت نہیں تو کیا ہے؟ مسند احمد کی صحیح حدیث، عبداللہ ابن عباس صحابی رسول کہتے ہیں
तकल्लम अर्बअतु सिगार, तारीख और हिस्ट्री में 4 बच्चों ने बोला है, छोटे बच्चे जो बोला नहीं करते, लेकिन 4 बच्चे हिस्ट्री में ऐसे मिलते हैं जिन्होंने गुफ्तगू की है। एक तो ये ईसा इब्ने मरियम, दूसरे साहिब जुरैज। जुरैज एक वाकया आप लोगों ने सुना हो, तो उनके ऊपर भी ज़िना का इल्जाम लगा था, वो अल्लाह के वली थे। उनके हक में भी एक बच्चा ही गुफ्तगू किया था और उसने गवाही दी थी। तीसरे व शाहिद यूसुफ, यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी की गवाही देने वाला बच्चा। और चौथा वब्नु माशितत इब्नति फिरऔन, फिरऔन की बेटी को एक औरत कंधा देती थी, उस औरत को फिरौन ने मार डाला और उसके बच्चों समेत उसको उबलते हुए खौलते हुए तेल के अंदर डाल दिया था। वो बच्चा अपनी मां से बोल पड़ा था आखिरी टाइम पे, या उम्मा इक़्तहिमी फ़इन्न अज़ाब दुनिया अहवन मिन अज़ाबिल आखिरा, मेरी मां आग के हवाले खुद हो जाइए, मुझे भी कर दीजिए, लेकिन अल्लाह के साथ शिरक न करिए। रब वही है, उसी को मानिए। वो बच्चा अपनी मां के गोद में था, तब वो बोल पड़ा था। ये हदीस मुस्नद अहमद में 2821 में मौजूद है। ये 4 बच्चों ने बचपन की जिंदगी में गुफ्तगू की है और 4 के चारों ने किसी की इज्जत व आबरू और ईमान की हिफाजत के लिए गुफ्तगू की है। और ये कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि अल्लाह की कुदरत है। यही अल्लाह जो आज जबानों को बोलने की ताकत दे रहा है, कल क़यामत के दिन चमड़ियां भी बोलेंगी। इंसान इन्हीं चमड़ियों से बोल रहा होगा कि कैसे तुम लोग बोले, ये चमड़ियां, ये हाथ पांव, ये उंगलियां, ये आंखें, ये सब कुछ बोल। क़ालू अंतक़ना अल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै, उसी रब ने हमें बोलने की ताकत दी है जिसने हर चीज को, हर मखलूक को, जुबान को भी बोलने की ताकत दी थी। आज हम चमड़ियां बोल रहे हैं, हड्डियां बोल रहे हैं, पैर बोल रहे हैं, तो इसमें कौन सी ताज्जुब की बात है। तो ये 4 बच्चे बोले। उसके बाद सूरह मरियम के इब्तिदा ही में यही चैप्टर चल रहा है कि अल्लाह ताला असबाब का मुहताज नहीं है। एक पैगंबर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, वो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफिया, चुपके चुपके अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। किस चीज की दुआ मांग रहे हैं? ऐ अल्लाह बेटा पैदा फरमा दे। चुपके क्यों कर रहे थे दुआ? एक वजह तो ये कि छुप के दुआ करने से कबूल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरी वजह ये जो मांग रहे थे, ये बेटा मांग रहे थे और इनकी खुद की कंडीशन ये थी कि इतने बूढ़े हो गए थे जैसे सूखी लकड़ी, और बीवी शुरू से ही बांझ थी। अगर ये दुनिया के सामने इस तरह की दुआ मांगते तो शायद लोग मजाक बनाते, देखो बूढ़े को देखो, बीवी बांझ है और बुढ़ापे की दहलीज पे है, कब्र में पैर लटकाए हुए है, और ये बेटा बुढ़ापे में मांग रहा, इसलिए चुप के दुआ मांगी। दुआ मांग रहे, इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफिया क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबा, ऐ अल्लाह हड्डियां कमजोर हो गई, बुढ़ापे की वजह से बाल भी सफेद हो गए, वलम अकुन बिदुआइका रब्बी शक़िया, लेकिन मैं तेरी दुआ से कभी भी महरूम नहीं हुआ हूँ। ऐ अल्लाह इससे पहले जब जब मांगा तूने अता फरमाया, उसी उम्मीद से आज फिर मांग रहा हूँ। व इन्नी खिफ्तुल मवालिय मिन वराई, ऐ अल्लाह मैं दुआ इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि मुझे अपने खानदान वालों से डर लग रहा है, मेरे बाद आने वाली नस्लों से डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो ये नबूवत का विरासत जाए हो जाए और नबियों का विरासत, ये इल्मी खजाना दुनिया में आगे ना बढ़ पाए, मेरे तक खत्म हो जाए। दुआ मांग रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं, ऐ रब्बुल आलमीन वकानत इमराती आकिरा, मेरी बीवी भी बांझ है, फहबली मिन लदुनका वलिया, इन तमाम मुसीबतों परेशानियों कमजोरियों के बाद ऐ मेरे अल्लाह तू अपनी तरफ से अपनी रहमत से मुझे एक वली बेटा अता फरमा दे। सारी मुश्किलें कमजोरियां गिनाई, उसके बाद एक बेटे की फरमाइश रखती। कहते हैं अल्लाह से जब दुआ मांगना हो तो अपनी जितनी कमजोरी है सब खोल के रख दो अल्लाह के सामने, वहां कौन से शर्म की बात है। कमजोर तो है ना, फकीर हैं हम अल्लाह के लिए सामने, अपनी पूरी कमजोरियां खोल के रख दो और फिर अल्लाह से मांगो। अल्लाह बगैर असबाब के भी तुम्हें वो चीज अता फरमा सकता है।
انہوں نے دعا مانگی اور ان کی یہ دعا قرآن میں 3 الفاظ کے ساتھ مذکور ہے. ایک یہاں پر ہے, ایک سورہ آل عمران میں ہے اور ایک سورہ انبیاء میں ہے, اور تینوں میں موتیاں ہیں, خزانے بھرے ہوئے ہیں. اگر تینوں الفاظ کو شرح اور تفسیر کیا جائے تو کافی وقت درکار ہے. ایک تو یہ دعا مانگی فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا, اپنی طرف سے اپنی رحمت سے اللہ عطا فرما دے. میں اس لائق نہیں لگ رہا ہوں, انسان اسباب کا محتاج, اسباب نہیں ہے, اسباب ہیں بھی تو پھولولے لنگڑے اپاہج ہیں. اللہ تعالیٰ میں بوڑھا ہو چکا ہوں. کتنا بوڑھا ہوں آگے بتا رہے ہیں. بیوی میری شروع سے باج, لیکن اللہ مانگ رہا ہوں تجھ سے امید ہے, اس سے پہلے تو نے مجھے مایوس نہیں کیا, اس بار بھی مایوس نہ کرنا. دوسری جگہ فرمایا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة, اے اللہ نارمل نہیں, نیک ذریت اور اچھی اولاد کا مطالبہ کر رہا ہوں. سورہ انبیاء میں فرمایا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, اے میرے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ, میں اپنی وراثت, علمی وراثت, دینی وراثت اپنے آنے والی نسل میں ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں. اے رب العالمین مجھے تنہا تنہا نہ چھوڑنا, میرے بعد میری نسل پیدا فرما دے. ربی لا تذرنی فردا, مجھے اکیلا نہ چھوڑ, میرا وارث پیدا فرما دے. یہ کون سا وارث تھا؟ یہ وراثت مال و دولت کی وراثت نہیں تھی, یہ نبی تھے. ان کے بعد نبوت کی جو تعلیمات ہوتی ہیں دنیا میں پھیلائے گا کون؟ کیونکہ انبیاء وراثت میں مال, دینار و درہم نہیں چھوڑتے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ما ترکنا صدقہ, ہم انبیاء کی جماعت سارے نبی جو بھی دنیا میں چھوڑ کے گئے مال و دولت وہ سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہے. ہماری اصل وراثت کیا ہے؟ علم ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ان سے علم لیا ہے. ان کی اولادیں ان کی جائیداد نہیں لیتی, اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت فاطمہ الزہرا کو اللہ کے نبی کی جائیداد کا حصہ نہیں دیا, کہا یہ سب صدقہ ہے, اور آل رسول پہ صدقہ کھانا جائز نہیں ہے. اور آپ کے باپ کی, نبی پاک کی ساری جائیداد جیسے آپ کو نہیں ملے گی ویسے میری بیٹی حضرت عائشہ کو بھی نہیں ملے گا, ویسے عمر کی بیٹی حفصہ کو بھی نہیں ملے گا. اور اگر یہ مال وراثت میں بٹنا تھا تو حضرت حفصہ کو بھی ملتا, عائشہ کو بھی ملتا, اسی طرح سے حضرت فاطمہ کو بھی ملتا, کیونکہ جیسے بیٹیوں کا حصہ ہے ویسے بیویوں کا بھی حصہ ہے. لیکن حضرت ابوبکر نے کہا نہیں, نبی کی حدیث ہے کہ جو کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں مال وہ سب صدقہ ہے. اتنا کلیئر کٹ یہ حدیث سے بخاری میں موجود ہے, لیکن ہمارے شیعہ بھائی اسی چیز کو ذریعہ بنا کر حضرت ابوبکر صدیق کو گالیاں دیتے ہیں, ان کو بے ایمان کہتے ہیں, ان کو غاصب کہتے ہیں, نعوذ باللہ کیا کیا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے. یہ دعا فرمائی حضرت زکریا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کی. کب؟ کتنی جلدی. سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے, نماز میں دعا مانگی, نماز ہی میں اللہ کے فرشتے نے آواز دی اے زکریا تیری دعا قبول کر لی گئی, اللہ تعالیٰ نے تیری دعا سن لی ہے, اب تجھے بیٹا دیا جائے گا. خوشخبری ملی. مانگا انہوں نے ہی مانگا تھا. مانگنے کے فوراً بعد جب کہا گیا آپ کی ریکویسٹ قبول, فوراً تعجب اور خوشی سے کہہ رہے ہیں قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا. اے اللہ کیسے بچہ پیدا ہوگا, بیوی میری باج ہے اور میں سوکھ کے لکڑی کی طرح بوڑھا ہو چکا ہوں. عتیا مطلب سوکھی ہوئی لکڑی کو بولتے ہیں. جیسے آدمی بڑھاپے کی آخری دہلیز پہ چلا جائے, میں اتنا بوڑھا ہو گیا, ہڈیاں میری کمزور ہو گئی, بال سفید, بڑھاپے کی وجہ سے. میری بیوی شروع سے باج ہوگا کیسے؟ فرشتوں نے کہا یہ اللہ نے کہا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے, اور اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے. اے زکریا گھبراؤ نہیں, آپ کے دادا آدم کو جب کچھ نہیں تھے تو پیدا کیا, آپ تو کم سے کم زندہ ہیں, آپ کی بیوی تو ہے. اسباب کا محتاج اللہ نہیں ہے, اللہ چاہے تو بغیر اسباب کے بھی دے سکتا ہے. لیکن آگے سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تعلق سے فرمایا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ, ان کی دعا جب اللہ نے قبول فرما لی, دینا تو تھا ہی, اللہ تعالیٰ نے اس باج بیوی کو درست فرما دیا. وہ باجپن کی بیماری قدرتی طور سے, نو میڈیکل, نو دوا, ختم.
रब्बुल आलमीन ने अता फरमा दिए। व अस्लहना लहू ज़ौजहू, हमने उसके लिए उसकी बीवी को दुरुस्त कर दिया, ठीक कर दिया। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ज़करिया हमने तुम्हें औलाद अता फरमा दी है, और ज़करिया ये जो औलाद पैदा होगी खुसूसी दुआ के बाद तुम्हें दी जा रही है, उसका नाम भी मैं रख रहा हूं, उसका नाम यहया होगा। ये नाम इससे पहले इंसानों में किसी को नहीं रखा गया, अभी बच्चा नहीं आया दुनिया में, उससे पहले ही नाम डिसाइड हो गया। और हज़रत मरियम के केस में इनकी माँ ने जब मन्नत मानी थी, इनकी पैदाइश हुई थी, तो उन्होंने भी कहा था वसम्मैतुहा मरियम, हमने मरियम नाम रख दिया। यानी कि इस वाक़े में पैदा होने से पहले नाम रखा जा रहा है, उस वाक़े में पैदा होने के वक्त रखा जा रहा है। हमारे दीन में कहा जा रहा है कि 7वें दिन पैदाइश के नाम रखा जाए। तीनों को मिलाइए तो उलमा कहते हैं कि नाम रखने की आखिरी डेट जो है वो 7वां दिन होता है, लेकिन उससे पहले कभी भी आप नाम रख सकते हो। जिस दिन बच्चे की डिलीवरी हुई उसी दिन नाम रख सकते हो। और अगर इस वाक़े को देखा जाए तो बच्चे की डिलीवरी से पहले भी नाम रख सकते हो, कोई हरज की बात नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ कबूल फरमाई। आप जरा देखिए, यहया अलैहिस्सलाम पैदा हुए, हजरत ज़करिया बूढ़े, बीवी बांझ। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से बीवी को दुरुस्त फरमाया, पैदाइश हुई, अल्लाह ने बेटा अता फरमाया, दुआ कबूल फरमा ली। अल्लाह ताला ने इसी सूरत में आगे चल के हजरत ईसा की पैदाइश का जिक्र फरमाया। ऐ लोगों, अगर ज़करिया और उनकी बीवी के बारे में तुम्हें ताज्जुब हो रहा कि कैसे हो गया, तो उससे बड़ी ताज्जुब की बात तो देख लो, मरियम को तो बगैर मर्द के, बगैर आदमी के टच किए ही हमने बच्चा दे दिया। ये उससे ज्यादा ताज्जुब की बात है। और अगर इसमें भी तुम्हें ताज्जुब हो रहा तो अपने दादा आदम को देख लो, बगैर किसी मर्द औरत के हमने उनको बनाया है। कितना ताज्जुब करोगे? ताज्जुब करते करते थक जाओगे। यकीन ले आओ अल्लाह के कुदरत पर और अल्लाह की ताकत पर कि अल्लाह जो चाहे कर सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं। ये हज़रत ज़करिया कारपेंटर थे, उन्होंने ये दुआ मांगी थी। कारपेंटर थे, नबी थे, कारपेंटर थे। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को तौहीद की जो दावत दी, उसका जिक्र अल्लाह ताला ने तफसीलन किया है। और अल्लाह ताला ने एक पैगाम दिया है कि इब्राहीम जैसा नबी अपने मुशरिक बाप, वो बाप जो सिर्फ मुशरिक नहीं था, वो लोगों को मुशरिक बनाने वाला भी था, बुत बना बना के बेचता था, उस बाप को हज़रत इब्राहीम समझा रहे हैं। पूरा कुरान उठा के देखिए, सूरह मरियम देखिए, कहीं भी अपने बाप का नाम नहीं ले रहे हैं। हर जगह इज़ क़ाल लिअबीही या अबती या अबती या अबती या अबती। या अबती की माना क्या होता? ओ माय डियर फादर, माय डियर फादर, मेरे प्यारे अब्बा जान। इतना प्यार से अपने बाप के सामने तौहीद की दावत रख रहे हैं। और बाप का गुस्सा 7वें आसमान पे। बाप कह रहा है, अराग़िबुन अंत अन आलिहती या इब्राहीम, क्या चाहते हो ये जो बना रहा हूं, जो हमारे माबूदान, इनको छोड़ दूं? लइल्लम तंतही लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया, अगर बाज ना आए तो पत्थर से मार पड़ेगी, और हाँ चुपचाप यहां से निकलो, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। बाप का लहजा सख्त है, जुमले सख्त हैं, धमकियों से भरे हुए हैं, और बेटा प्यार में पिरे हुए तौहीद की दावत पेश कर रहा है। मालूम यह हुआ कि मुशरिकीन के सामने कितने भी प्यार से दावत हुई पेश करो, गुस्सा होंगे। लोग कहते हैं ना कि वे जरा प्यार से, जरा प्यार से। तौहीद की दावत कितना प्यार से आप देना चाहते हो दो, मुशरिक गुस्सा जरूर होगा। आप गुस्से को देख के तौहीद की दावत नहीं रोक सकते। आज बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमारी जमात है तबलीग की, हम तबलीग करते हैं, लेकिन तौहीद और शिर्क पर बोलेंगे तो लोग नफरत करेंगे। करेंगे भाई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने प्यार की आखिरी हद पेश कर दी। बाप क्या जुमला दे रहा है, फिर भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, सलामुन सअस्तगफिरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफिया। ठीक है, जा रहा हूं, सलाम है, आपने भगाया घर से, मैं जा रहा हूं, आपकी नजरों से दूर हो जा रहा हूं, लेकिन आपकी मगफरत की दुआ जरूर करूंगा। हाय हाय, क्या मोहब्बत है एक बेटे को अपने बाप से। एक बेटे को अपने बाप से इस कदर मोहब्बत होनी चाहिए। और बेटे की सच्ची मोहब्बत बाप से यह है कि दुनिया में उसकी हिफाजत के लिए सोचे, आखिरत में जहन्नम में बचाने से, जहन्नम से बचाने की पूरी कोशिश जी जान लगा दे। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने चल के आगे बाद में मना कर दिया, ए इब्राहीम, इमोशन और जज्बात से इस्लाम में काम नहीं होता। मेरा रूल है, क्या है
کہ کسی مشرک کے لیے دعا نہیں کر سکتے، گرچہ تمہارا باپ ہے، تمہارے ایموشن ہے، جذبات ہیں، احساسات ہیں، لیکن اے میرے پیغمبر میرے اصول اور رول کو نہ توڑا کرو، منع ہے، نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم میں 5 جگہوں پر تقوی کا فائدہ بتایا ہے۔ تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو برائیوں سے روکتا ہے، تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ اسے جنت ملے گی، تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ کا مہمان بنے گا، تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو قرآنی بشارت ملے گی، تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ یقیناً جہنم سے اس کو نجات مل جائے گی۔ پھر اسی پارے میں سورہ طٰہٰ ہے، سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ بیان کیا، الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا اور آپ کا۔ لوگ کہتے نہیں اللہ صرف عرش پہ نہیں ہے، ہر جگہ بھی ہے، عرش پہ بھی ہے، یہ لوگوں نے اپ ڈیٹ کرا ہے۔ پہلے یہی لوگ جو آج یہ کہتے ہیں، پہلے سیدھے دھڑلے سے بولتے تھے اللہ ہر جگہ ہے۔ جب بچوں نے یہ آیت یاد کر لی اور ان کے عالموں سے آیت پیش کرنا شروع کر دیا تھا، اب تھوڑا سا اپ ڈیٹ ہو گئے، بدل گئے، بولے نہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ صرف عرش پہ، اللہ نے کہا ہے اللہ عرش پہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ عرش پہ بھی ہے اور ہر جگہ بھی ہے، یہ بھی باطل عقیدہ ہے، یہ بھی غلط عقیدہ ہے۔ صحیح کیا ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ ہر جگہ والی بات کسی نبی سے نہیں منقول، نہ کسی صحابی سے منقول، نہ کسی سلف سے منقول ہے، یہ ان لوگوں کی اپنی گڑی ہوئی بدعتی جاہلیت ہے۔ ہر جگہ صرف عرش پہ نہیں، عرش پہ بھی ہے اور ہر جگہ بھی ہے، یہ کس نے کہا؟ کسی سلفی عالم نے نہیں کہا، کسی صحابی نے نہیں کہا، لہٰذا یہ ان کے اپنے گھر کا گڑا ہوا عقیدہ۔ صحیح جواب کیا ہے؟ اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے۔ اب جو تم کہتے ہو تو کیا اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو ہم لوگوں کو دیکھ رہا کہ نہیں دیکھ رہا، سن رہا کہ نہیں سن رہا؟ جی سن رہا ہے، دیکھ رہا۔ اس کی دلیل بھی اسی سورہ طٰہٰ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو بھیجا، کہا جاؤ فرعون کے دربار میں۔ حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام گئے، ذرا انسانی خوف تھا، اللہ نے فرمایا اننی معکما اسمع وارا، ڈرو نہیں، جاؤ موسیٰ اور ہارون جاؤ فرعون کے دربار میں، ڈرنا نہیں، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ یہ جواب ہے کہ اللہ فرما رہا ہے میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ ساتھ ہونے کا مطلب یہاں معیت ذات نہیں کہ ذات کے اعتبار سے میں تمہارے ساتھ ہوں، مطلب یہ ہے میرا سپورٹ ہے، میری مدد ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں پورے طور سے تم لوگوں کی مدد میں لگا ہوا ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کا مطلب۔ تو اللہ تعالیٰ عرش پہ ہوتے ہوئے ساری دنیا دیکھ رہا ہے، کنٹرول کر رہا ہے، اس عقیدے میں کیا پرابلم ہے بھائی؟ اس کو مان لینے میں کون سی مصیبت آ جا رہی ہے؟ مصیبت یہی آ جا رہی ہے کہ وحدت الوجود کا عقیدہ خراب ہو جائے گا جو تم لوگوں نے گڑھ رکھا ہے اور تمہارے بڑوں نے گڑھ رکھا ہے۔ اس لیے صحیح عقیدہ ہے اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ کی طاقت، قدرت، اس کا علم، اس کی بصارت، اس کی سماعت ساری دنیا کے کونے کونے تک، چپے چپے تک موجود ہے، سمندر کی تہوں میں، آسمان کی بلندیوں میں، فضاؤں میں، جنگلوں میں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہنچ وہاں تک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے 3 رشتہ داروں کا ذکر فرمایا۔ یہ بھی بہت انٹرسٹنگ بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بچپنا بھی بڑا عجیب و غریب گزرا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، ایک ایسی کنٹری میں ہے، ایک ایسے بادشاہ کے انڈر میں ہے جس نے اناؤنس کر دیا جتنے بچے پیدا ہوں سب کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ کیوں؟ تختہ بچانا ہے، منصب عہدہ بچانا ہے۔ آدمی کرسی کا اتنا لالچی ہو جائے کہ پیدا ہونے والے بچوں کے قتل کا فرمان دے دے، تاریخ نے ایسا کرسی کا لالچی انسان نہیں دیکھا۔ یہ فرعون تھا۔ کسی نے پریڈکٹ کر دیا، کسی جوتشی نے بتا دیا کہ ایک بچہ آئے گا اور آپ کی حکومت پیدا ہوگا جو آپ کی سلطنت کو پلٹ دے گا۔ اچھا، اپنی حکومت بچانے کے لیے آرڈر جاری کر دیا۔ ایسے میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے اللہ تعالیٰ نے بچایا ہو۔ اللہ جسے بچانا چاہے اسے کوئی نہیں مار سکتا، اور اللہ بچانے پہ آ جائے تو آرڈر دینے والے اسی ظالم کے گھر میں اسی آنکھوں کے سامنے اس کو پالے گا، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے سامنے انسان کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، فقیر ہے، سب فقیر ہے۔ یہ دنیا میں انسان تم ترا رہا ہے، سینہ چوڑا کر کے چل، کچھ نہیں اللہ کے۔ اب فرعون دیکھو اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچایا، بچانے میں 3 لوگوں کا کردار دیکھیے۔ نمبر 1،
پہلے تو ماں. اللہ نے فرمایا اذ اوحینا الی امک ما یوحا، اے نبی موسیٰ آپ کی ماں کی دل میں نے بات ڈالی تھی. کیا بات ڈالی؟ کہ اپنے بچے کو اٹھاؤ اور ماں کی ممتا کو قربان کرو، جذبات سے کام نہ لو. بیٹے کی زندگی کی حفاظت ہے کرنی ہے، ایک نبی کی حفاظت کرنی ہے. اپنے بچے کو اٹھاؤ، ایک تابوت میں بند کرو اور سمندر کے حوالے کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو. یہ کس نے کلیجہ دیا تھا؟ موسیٰ کی ماں کو. آج کوئی ماں کر سکتی ہے؟ نہیں. ڈائن بھی نہیں کرے گی، نہیں کر سکتی. یہ ماں کا کلیجہ برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ اپنے چھوٹے بچے کو تابوت میں بند کر کے بہتے سمندر میں ڈال دے. اللہ نے فرمایا یہ بات میں نے ڈالی تھی، یہ بات میں نے سمجھائی تھی، یہ صبر میں نے دیا تھا. اور جب عقل اور جذبات کی لڑائی ہو تو عقل اور شریعت کو بلند کرنا چاہیے، جذبات کو تھوڑا ٹھنڈے بستے میں ڈالنا چاہیے. تو ان کی ماں کا بہت بڑا رول. اللہ نے آگے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، میں نے اپنی طرف سے تیرے اوپر محبت ڈال دی ہے، نچھاور کر دی ہے. ایک ماں کا کردار، اس کے بعد بہن کا کردار دیکھو. ان کی بہن بھی اہم رول ادا کر رہی ہے اپنے بھائی کی حفاظت میں. ماں نے ڈال دیا بیٹا بیٹی ذرا دیکھ تیرا بھائی کہاں بہتے ہوئے جا رہا. بہن پیچھا کر رہی اسی تابوت کا. پیچھا کرتے کرتے اللہ نے فرمایا اذ تمشی اختک، اے موسیٰ آپ کی بہن بھی چلتی جا رہی تھی اور اپنے بھائی کے اسی تابوت کے اوپر نظر جمائے ہوئے تھی. اسی بہن کی محنت اور کوشش سے موسیٰ علیہ السلام کو تابوت سے نکالا گیا اور فرعون کے محل تک پہنچایا گیا، اور پھر دودھ پلانے والی بحیثیت ماں کو وہاں تک پہنچایا گیا. وہی ماں موسیٰ کی دودھ پلانے کے لیے فرعون کے دربار تک پہنچتی ہے. بیچ میں رول کس نے ادا کیا؟ یہی بہن تھی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، ایک بچے کو ماں سے جدا کرنا یہ میرا کام نہیں ہے. یہ میں نے موسیٰ کی حفاظت کے لیے یہ بات دل میں ڈالی کہ اپنے بچے کو تابوت میں ڈال کر سمندر میں ڈالو، لیکن میرا مقصد ایک بچے کو ماں سے ہمیشہ کے لیے جدا کرنا نہیں تھا. میں نے اپنی تدبیر کے ذریعے سے پھر اسی بچے کو ماں کے سینے تک پہنچا دیا. کیوں؟ فرمایا کئی تقر عینھا ولا تحزن، کیونکہ ایک ماں دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے نہیں رہ سکتی، اس کی آنکھوں کی نیند غائب ہو جائے گی. اللہ فرمایا کئی تقر عینھا، تاکہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک برقرار رہے، ولا تحزن، اور ان کو غم نہ ہو. یہ موسیٰ کی ماں کے جذبات کا خیال کیا جا رہا ہے. اور کہا گیا کہ تدبیر مکمل ہو گئی، جان کی حفاظت ہو گئی، اب بیٹے کو ماں سے ملا دیا جائے. ملا دیا گیا. یہ دوسرا رشتہ ہے. تیسرا رشتہ ہے ان کے بھائی ہارون کا. انہوں نے اللہ سے کیا کہا؟ اے اللہ مجھے تو نے نبی بنا دیا، میرے سینے کو کھول دے، میری زبان میں لکنت ہے اس کو صحیح فرما دے، لوگ سمجھ جائیں. اے اللہ ایک اور گزارش. کیا؟ اے اللہ میرے گھر میں میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، اس کا نام ہارون ہے. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے فیملی میں سے میرا وزیر، میرا منسٹر، میرا سپورٹر، میرا مددگار، میرا ہیلپر ہارون کو بنا دیجئے. وزیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کبھی غور کیا؟ انگلش میں اس کو منسٹر بولتے ہیں، رئیس الوزراء، پرائم منسٹر. وزیر، منسٹر، وزیر کا معنی ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا، بوجھ ہلکا کرنے والا. قرآن کریم میں ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، وزر کا معنی بوجھ. وزیر جو بوجھ اٹھاتا ہے، ہلکا کرتا ہے، یعنی جو اس سے بڑا ہے، جیسے پردھان منتری ہے، پرائم منسٹر کے نیچے جتنے وزیر ہیں یہ سب پردھان منتری کے کام کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور اس کو سپورٹ کرتے ہیں. حضرت موسیٰ نے دعا فرمائی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے اللہ رب العالمین میری فیملی میں سے میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے تاکہ میرا بوجھ ہلکا ہو جائے. کیوں یہ دعا کیوں مانگی تھی؟ قرآن میں دوسری جگہ پہ اس کی وضاحت ہے. حضرت موسیٰ نے خود کہا تھا وَأَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، وہ زبان کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ بہتر بولنا جانتا ہے، اس کی زبان میں بالکل سلاست ہے. اے اللہ تعالیٰ اس کو میرا سپورٹر بنا دے. اور صرف سپورٹر ہی نہیں، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں ہارون اخی، اے اللہ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا، اشدد بہ ازری، اور ہارون کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط فرما دے، واشرکہ فی امری، اور اے اللہ صرف ہیلپر نہیں اس کو بھی نبی بنا دے، میرے معاملے میں اس کو شریک بنا دے. آپ الفاظ غور کریں اور پھر بھائیوں کی قربانیوں کو دھیان دیں.
کہا اشدد بھی ازری, ازر کے معنی ہوتے ہیں کمر, جہاں اور آپ کمر پہ بیلٹ باندھتے ہیں. انسان کے پورے بدن پہ اگر ورک لوڈ پڑتا ہے, لاسٹ میں جب تھکتا ہے تو اس کی کمر میں درد ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ اتنا ورک لوڈ ہو گیا, اتنا بوجھ ہو گیا کہ کمر ٹوٹ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے اسی تعبیر کا استعمال کیا, اے اللہ بہت بڑے مشن پہ تو نے مجھے بھیجا ہے, فرعون جیسے انسان کو سدھارنے اور سمجھانے کی بات ہو رہی ہے, اے رب العالمین میری زبان میں تھوڑی سی لکنت بھی ہے, میرا بھائی ہے, مجھے بھروسہ ہے غداری نہیں کرے گا, میری بات مانے گا, اے اللہ رب العالمین اس کو بھی نبی بنا دے, یہ میرا بوجھ ہلکا کر دے گا, اے اللہ اس کے ذریعے سے میری کمر مضبوط ہو جائے گی. مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو دنیا میں کمزوری محسوس ہو رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کمزور ہیں, تو بھائیوں سے آپ کو مضبوطی ملے گی. آج ہم اور آپ یہی کرتے ہیں کہ بھائیوں کو دور کر کے اوروں کو اپنا قریبی اتنا بنا لیتے ہیں کہ کوئی اور آ کے ہمیں مار بھی دیتا ہے, لوٹ بھی لیتا ہے, اور ہم کمزور کے کمزور رہ جاتے. بھائیوں سے سپورٹ ملتا, طاقت ملتی ہے, کمر مضبوط ہوتا, مضبوطی ملتی ہے. اس لیے اپنے تمام اصول و ضوابط کو ایک ساتھ رکھتے ہوئے, بروئے کار لاتے ہوئے بھائی سے ہمیشہ کنیکٹ رہے. بھائی مضبوطی ہے, یہ قرآن کی اس آیت سے مطلب پتا چلا. تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے 3 رشتہ داروں کا ذکر فرمایا, بھائی, اور بھائی سے بھی ان کو مدد ملی, ماں یہ تو جان کی حفاظت کا ذریعہ بنی, بہن نے تو باکمال کردار ادا کیا اور اپنے بھائی کو محل تک پہنچایا ہے. تو یہ تینوں رشتے زندگی میں بڑے قیمتی ہیں, ماں کا رشتہ, بھائی کا رشتہ اور بہن کا رشتہ. یہ لاجواب رشتے ہیں, ان رشتوں کو ضائع نہ کیا جائے. یہ میسج ہے, یہ رشتے زندگی کے ہر موڑ پہ کام آئیں گے. بروئے کار آپ لائیں اس کو, شرط یہ ہے کہ آپ وفاداری کا جذبہ رکھیں, سامنے والا بھی وفاداری کا جذبہ رکھے, اور مل جل کے رہیں. ماں کی محبت بے مثال ہوتی ہے, بہن کی محبت بے مثال ہوتی ہے, بھائی کی محبت بڑی مضبوط محبت ہوتی ہے. وہ ہمارے ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ آ جائے تو دنیا اگر ہمارے خلاف ہو تب بھی پرواہ نہیں ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک سمجھ عطا فرمائے, ان رشتوں کو ہمیں اور آپ کو جوڑنے کی توفیق عنایت فرمائے. رب العالمین ہم سب کو قرآن فہمی کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک, وآخر دعوانا ان الحمد للہ.